اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں کم نہ ہوئی، صہیونی افواج کی مسلسل بمباری جاری، غزہ لہو لہو، معصوم فلسطینیوں کو خون سے نہلا دیا گیا، بری بحری اور فضائی حملوں میں 200 سکولز تباہ، 2000 طلباء اور 70 اساتذہ شہید، شہداء کی تعداد 8000 سے زائد ہو گئی، تقریباً 4000 بچے شامل، 17000 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ اسرائیل کی القدس اسپتال کے طرف بھی شدید بمباری، 14000 بے گھر افراد اسپتال میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے اسپتال خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے رکھا تھا۔ قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں جاری، حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کا عندیہ بھی دے دیا، مطالبات کی منظوری سے رہائی کو مشروط کیا۔ صہیونی بمباری سے غزہ کی بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، مکانات صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، سڑکیں تباہ و برباد، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا، میزائلوں کی گونج، کوئی محفوظ نہ رہا، اسپتالوں کے باہر اور گلیوں میں دل دہلا دینے والے مناظر، چند گھنٹوں میں 450 حملے، غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے قریب بھی حملہ، اسپتال جانے والے تمام راستے تباہ و برباد، مریض اور پناہ لیے افراد محصور ہو گئے، ایندھن اور طبی سامان کی عدم فراہمی سے 30 اسپتال بند ہو چکے۔ حماس کے مجاہدین کی بھرپور جوابی کارروائی، اسرائیل کی جوہری تنصیبات کے علاقے میں راکٹ حملے کا دعویٰ، دیمونا میں راکٹ فائر کیے گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی گاڑی پر حملے کی فوٹیج جاری کر دی، زمینی کارروائی میں شریک ایک فوجی ٹرک بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل کا شہر دیمونا حساس جوہری تنصیبات کی وجہ سے اہم ہے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کن مارکا ہے۔ ادھر حزب اللہ کے بھی اسرائیلی قافلے پر حملے، گاڑی تباہ کر دی، اسرائیلی چوکی تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بحال، اسرائیلی فوج نے ایلون مسک کی کمپنی کو انٹرنیٹ فراہم کرنے سے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کا اپنے یرغمالی کی رہائی کے لیے ہر حد تک جانے کا اعلان، اسرائیلی فوج کے ریئر ایڈمرل ڈینیل ہاگری نے کہا یرغمالیوں کو ہر صورت واپس لائیں گے۔ حماس کے پاس 229 اسرائیلی یرغمالی ہیں، اسرائیلی فوج نے فہرست جاری کر دی۔ دوسری جانب حماس کے القسام بریگیڈ کی قیدیوں کے تبادلے کی پیشکش، کہا اسرائیل تمام فلسطینی قیدی رہا کرے تو یرغمالی چھوڑ دیں گے۔ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے جنون میں اسرائیل منہ زور، عالمی طاقتیں بے بس دکھائی دینے لگی، جنگ رکوانے میں مکمل ناکام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا تیسرا اجلاس آج ہوگا، یو این سیکرٹری جنرل کا ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ، کہا غزہ کی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بولے صہیونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکی جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ فلسطینی صدر کا عرب سربراہی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ، ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا بھی غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے مگر تنقید برداشت نہیں کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو دھمکی، کہا مظاہرین کے ویزے منسوخ کر دیں گے۔ غزہ میں خوراک کی قلت کے باعث لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، مجبور فلسطینی کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خون کا پیاسا بن گیا، ایک طرف بمباری تو دوسری طرف بھوک اور پیاس۔ غزہ میں امدادی مراکز میں افراتفری، دوسری طرف لاشیں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑنے لگی، کسی نے بچوں کو کھو دیا تو کسی کے والدین نہ رہے، ہر گلی ہر کونے میں تباہی۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے گولی لگنے سے جاں بحق، تشویشناک حالت میں تلمبہ رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا، اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ڈی ایس پی میاں چنو کے مطابق عاصم جمیل کو سینے پر گولی لگی، واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں بیٹے کی حادثاتی موت نے ماحول سوگوار بنا دیا، تمام افراد سے دعاؤں کی درخواست۔ بھائی یوسف جمیل نے بتایا کہ عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، ان کا علاج جاری تھا، اپنی بیماری کی تکلیف کے سبب سیکیورٹی گارڈ سے بندوق لے کر خود کو شوٹ کر لیا۔ نماز جنازہ آج رات 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔
غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف آخری ایک دن باقی 1 نومبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ڈیپورٹ کرنے کا حتمی فیصلہ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے پیش نظر حکومت پاکستان اور عسکری قیادت نے انقلابی فیصلہ کیا۔ افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں رواں مالی سال 2023-24 کے آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس، چیئرمین پلاننگ اینڈ بورڈ، متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ اور کینیڈا میں آزاد خالستان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا آغاز۔ برٹش کولمبیا میں گرو نانک سنگھ سکھ گرودوارہ میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس گرودوارہ میں یہ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ 10 ستمبر کو پہلے مرحلے میں 1,35,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹنگ کا سلسلہ کینیڈین وقت کے مطابق شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز، میں ہوں سعدیہ ظفر۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبر دیں گے نیب ترامیم کیس۔ جسٹس منصور علی شاہ کا 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے نیب ترامیم کا لدم قرار دینے سے فیصلے سے متعلق نہیں۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے نیب قانون میں ترامیم خالصتاً ایگزیکٹو معاملہ ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے، ادارے کو دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا عوامی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ نے نیب قانون میں ترامیم کی۔ اسی پر بات کر لیتے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جہاں زیب، اس اختلافی نوٹ میں مزید کیا کہا گیا؟ جی سعدیہ، سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کے اوپر اکثریتی فیصلہ تو جاری کر رکھا ہے، لیکن اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کا اب 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی آ گیا ہے، اور اس اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب بنیادی انسانی حقوق سے کوئی معاملہ متصادم ہو۔ قانون سازوں کے مفاد کو مد نظر رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر ادارے کو دوسرے ادارے کا احترام کرنا چاہیے، جمہوریت کی بقا کے لیے باہمی برداشت اور تحمل لازم ہے، اور عوامی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ نے نیب قانون میں ترامیم کی، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کی مخالفت یا حمایت کے بجائے اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اور پھر اس اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کی نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے فیصلے سے میں متفق نہیں ہوں۔ نیب قانون میں کی گئی ترامیم خالصتاً ایگزیکٹو معاملہ ہے، جوڈیشری اس معاملے پہ انٹروین نہیں کر سکتی۔ اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی آئی ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ نے اب سماعت کے لیے فکس کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اب اس کیس پر سماعت کرے گا۔ جو اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے، اس میں مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکثریتی فیصلہ پبلک سرونٹ کی درست تعریف کرنے میں ناکام رہا۔ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی پبلک سرونٹ ہولڈر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان نے اب مقننہ اور اس کے علاوہ حکومت اور عدلیہ تینوں کو الگ الگ ڈیفائن کیا ہے، اور قانونی طریقے سے دولت بنانے پر ٹیکس قانون، انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ، اور اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے وہ اس سب کارروائی ہو سکتی ہے غیر قانونی آمدن کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ نیب کتنی کرپشن پر کارروائی کر سکتا ہے یہ پالیسی میٹر ہے، اس پہ عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی، عدلیہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کی اسکروٹنی بھی نہیں کر سکتی، اور کتنی مالیت کی کرپشن ہوگی تو اس میں اس کو میگا کرپشن کہلایا جائے گا۔ اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی عدلیہ کا اختیار نہیں ہے یہ طے کرنا، بلکہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور عدلیہ پارلیمنٹ کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھا سکتی۔ عدلیہ پارلیمنٹ کو اپنی تجاویز کے ذریعے دباؤ میں بھی نہیں لا سکتی۔ یہ 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ جی جہاں زیب عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔